ناظرین آداب، جہاں بین کا آج کا تازہ شمارہ لے کر میں فیاض احمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی وساطت سے ہم مختلف معاملات سے متعلق انفارمیشن آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ کبھی ہم تعلیم سے متعلق بات کرتے ہیں، کبھی ہم صحت سے متعلق بات کرتے ہیں۔ کل ہی ہم نے بات کی ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ سوستھ ناری سشکت پریوار ابھیان سے متعلق۔ ہم نے بتا دیا کہ وکست بھارت 2047 کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ملک میں کوششیں جاری ہیں۔ وکست بھارت کے ساتھ ایک اور شبد کو جوڑا گیا ہے جس کو سشکت پریوار کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ 17 اپریل 2025 کو مدھیہ پردیش میں ماننیہ پردھان منتری نے اس پروگرام کی شروعات کی اور یہ پروگرام 2 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اور اس میں کس طرح کی پیش رفت ہوئی ایک عورت کی صحت کا خیال رکھنے کے سلسلے میں ہم نے آلریڈی بتا دیا کہ ملک کے کونے کونے میں بہت سارے کیمپس کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں اس کی صحت کی دیکھ بھال، اس کی نگہداشت کے حوالے سے جو متعلقہ محکمہ ہے، صحت کا محکمہ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوششیں جاری ہے۔ چونکہ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا ہاسپٹل ہے، ایک ایسا کالج ہے جس کے حد اختیار میں کئی ہاسپٹلز آ جاتے ہیں، اور وہاں پہ اس پروگرام کو عملانے کے حوالے سے کس طرح کا کام ہوا، کس طرح کی کارکردگی ہوئی، یہ خصوصی گفتگو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ اور آغاز میں ہم اپنے مہمانان کو متعارف کرانا چاہیں گے۔ یہاں تشریف رکھی ہوئی ہیں، یہ ہے پروفیسر اینڈ ڈاکٹر سید معصومہ رضوی صاحبہ جو ایڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف اوبسٹرکس اینڈ گائنوکالوجی GMC سری نگر۔ پروفیسر اینڈ ڈاکٹر سید معصومہ رضوی جی، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ آپ کا شکریہ ہمیں مدعو کرنے کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ تشریف رکھی ہوئی ہیں، یہ ہے پروفیسر اینڈ ڈاکٹر شیمی موانی صاحبہ جو ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف سرجیکل آنکولوجی گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر۔ پروفیسر شیمی موانی صاحبہ، آپ کا استقبال ہے دوردرشن کے اسٹوڈیو میں۔ یہاں میرے دائیں جانب تشریف رکھی ہوئی ہیں، یہ ہے ڈاکٹر شبانہ اشرف جی جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن GMC سری نگر۔ ڈاکٹر شبانہ اشرف جی، آپ کا بھی خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ ان کے دائیں جانب تشریف رکھی ہوئی ہیں، یہ ہے نامور سماجی کارکن، انہوں نے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں۔ اگر ہم خواتین کے حوالے سے، کیئر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، ان کا نام ہے ڈاکٹر مہجبین نبی صاحبہ، آپ کا ویلکم ہے ہمارے پروگرام میں۔ آغاز میں ہم آپ سے ریئیکشن چاہیں گے پروفیسر اینڈ ڈاکٹر سید معصومہ رضوی صاحبہ، جس طرح سے ابھی بات کی ہم نے کہ سوستھ ناری سشکت پریوار ابھیان جو ہے ملک میں باضابطہ اس کی شروعات جو ہے وہ 17 تاریخ سے ہوئی پچھلے مہینے کی، اور دیکھنا چاہیں گے کہ جس طرح سے ہم نے بات کی اس سے پہلے کہ جو آیوش کا محکمہ ہے انہوں نے کس طرح کی کارکردگی کا اظہار کیا، کس طرح سے انہوں نے خدمات میسر رکھی۔ اور اگر ہم بات کریں گے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی، جیسے آپ کا اوبسٹرکس اینڈ گائنوکالوجی GMC سری نگر کا ڈپارٹمنٹ ہے، بہت سارے پیشنٹس اس دوران آپ کے پاس آئے ہوں گے، تو کیا کچھ آپ نے دیکھا؟ کیونکہ بہت سارے خدشات دیکھے گئے PCOD کے حوالے سے، انیمیا کے حوالے سے، یا اس کے بغیر بھی۔ تو اس پروگرام کے حوالے سے جو یہ انیشیٹو ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آغاز میں آپ دیکھیے، میں تو یہ کہوں گی کہ یہ کوئی آج کا نعرہ نہیں ہے۔ جب ایک گھر کی خاتون صحت مند ہوگی تو تبھی پورا پریوار ہی صحت مند ہو سکتا ہے۔ تو کیونکہ بچے کی پہلی نگہداشت، پہلی پرورش، پہلا جو ہے وہ ماں کی ہی گود ہوتی ہے۔ تو ایک صحت مند ماں ہی ایک صحت مند گھرانے کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ تو یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، ہم اس کام کو کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی کر رہے ہیں۔ اب جو ہے، جو اس پرٹیکولر پروگرام یا ویکس کی بات رہی، اس میں ایک اویئرنیس جنریشن ان دا جنرل پبلک، جس کے لیے ہم نے کئی کیمپس کیے، ایڈولسنٹ کیمپس کیے، اویئرنیس ریگارڈنگ وہ چیزیں، کچھ چیزیں جو ہم چینج کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ہم اپنے لائف سٹائل کو لے کے، کوئی ویکسینیشنز لے کے، کوئی ریگولر چیک اپس لے کے، جن چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں جو مہلک ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں، چاہے وہ انیمیا ہے، چاہے وہ سروائکل کینسر ہے، چاہے PCOD ہے، یا چاہے وہ ایک ریگولر اینڈ پراپر اینٹینیٹل چیک اپس ہیں۔ تو اس پہ ہم نے اویئرنیس کالجز میں بھی کی، ہم نے کچھ کیمپس جو ہے جس میں سب سے بڑا شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف SKICC میں ہوا، اس میں بھی شرکت کی، اور اپنے ہاسپٹل میں بھی جو OPD
میں ہمارے پیشنٹس آتے ہیں ان کے ساتھ وہ پیشنٹس ہی صرف نہیں ہوتے ہیں, اس ویل میں اٹینڈنٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ اویئرنیس جنریٹنگ فلمز, کچھ ٹاکس وغیرہ جو ہم نے کیے. رہی بات ڈیزیز پروفائل, کوئی چینج نہیں ہوگا 15 دنوں میں. ڈیزیز پروفائل جو ہمارا ہے کشمیر کا وہ ہے, اب اس کو ہم کس طرح چینج کریں گے اس کے لیے جو ہمیں کوششیں کرنی ہیں اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. جی آگے ہم آپ سے ریئیکشن چاہیں گے پروفیسر شمی موانی صاحبہ, چونکہ آپ جس طرح سے آپ سربراہ ہیں ڈپارٹمنٹ آف سرجیکل آنکولوجی کے, اور اگر ہم اس پروگرام کو دیکھیں گے جو منسٹری آف فیملی ویلفیئر نے ترتیب دیا ہے اس میں انہوں نے باضابطہ گائیڈ لائن دی ہے, اس میں اسکریننگ کے حوالے سے کہا گیا ہے, اورل بریسٹ اینڈ سرویکل کینسر کے حوالے سے اس میں رپورٹنگ کی بھی کہا گیا ہے. تو اگر آپ کی ہم بات کریں گے, آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے, ان دنوں میں آپ نے کس طرح کے پیشنٹس کو دیکھا, کیا کچھ لگا آپ کو, کہاں پہ آپ کو لگی کہ نہیں واقعی طور یہ جو پروگرام ہے یہ اس کی افادیت ہے, اس کی امپورٹنس ہے, آپ کا ریئیکشن؟ یہ جو یہ پروگرام تھا اس میں جو اسکریننگ اور اویئرنیس کی بات چل رہی تھی یہ ہم اس سے پہلے بھی کر رہے تھے, لیکن ابھی جو یہ اسپیشلی 15 دن اس کے لیے دیے گئے تھے اس میں ہم نے بہت سارے پیشنٹس بریسٹ کے دیکھے. سارے پیشنٹس کو کینسر تو نہیں تھا, مختلف پرابلمس تھی, کسی کی کچھ تھی, کسی کی کینسرس ہم نے ریئرلی, اگر ہم نے پیشنٹ 100-200 دیکھے ہوں گے 10 کینسر ہم نے ڈائگنوز کیے, یعنی کہ 10 مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا جو کہ مس ہو سکتے تھے. ویسے ہی لیں گے ہم نے اورل ایگزامینیشنز, اورل اسکریننگ کری, اس میں بھی ہم نے 500-600 پیشنٹس یہ کرے ہوں گے اسکرین, اور ہم نے 2-3 کینسر ڈیٹیکٹ کرے. یعنی کہ 3 مریض جو کچھ السر لے کے چل رہے تھے, کچھ گھر پہ کچھ اپنا استعمال کر رہے تھے دوا, ان کی ڈیٹیکشن ارلی ہو گئی تو بینیفٹ تو ہے اس میں بھی. اسکریننگ رہی سروائکل کینسر کی یا اویئرنیس کے لیے, وہ زیادہ گائنی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں. جی ہمارے پاس ویسا کوئی پیشنٹ آیا نہیں, تو شاید وہ گائنی اوبسٹیٹرکس اور گائنی سے ہی. جی آگے آپ کے پاس ہم آنا چاہیں گے ڈاکٹر شبانہ جی. جس طرح سے ہم نے کل بھی پروگرام میں کہا, ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ کو اپنی عورت کی صحت کا خیال رکھنا ہے, اگر ہم نے ذاتی طور کہا کہ جو جتنے بھی مرض ہیں, چاہے اگر ہم ذہنی پرٹیکولرلی ذہنی مرض کی اگر ہم بات کریں گے, ہم نے آڈینس کو بھی بتا دیا اس کا علاج آپ کے پاس ہے. کیونکہ ایک عورت جب گھر میں رہتی ہے تو اس کو عمل دخل ہوتا ہے, رابطہ ہوتا ہے بہت سارے, چاہے اس کا ہسبینڈ ہے یا باقی جتنے بھی ہے. تو اگر ہم بات کریں گے یہ چیز کی ڈائبٹیز کی, اگر ہم بات کریں گے, یہ بھی ہم نے گزارش کی کہ ایک عورت کو آپ ذہنی صحت اس کا ٹھیک رکھیں, اس کو پریشانیاں مت دے دیجئے, ڈائبٹیز زیادہ اس کی اور نہیں بڑھے گا. تو کس طرح سے اگر اس پروگرام کی ہم بات کریں گے, کس طرح سے یہ مددگار ثابت ہوگا اور کیا کچھ آپ نے دیکھا ان دنوں؟ جی جیسے کہ ڈاکٹر معصومہ میم نے اور ڈاکٹر شمیمہ میم نے آلریڈی بولا کہ ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں, یہ چھُنہٕ گۄڈنِچ لٹہِ کینٛہہ أسۍ چھِ کتھ کران. 15 دن میں اوبویسلی وۄنۍ چھُ اسہِ اکھ دٮ۪ماغس منٛز کتھ آمٕژ کہِ اسہِ چھِ اویرنیس کرٕنۍ لُکن, ٹھیک ہے. سو یہ چھُ واریاہ امپارٹنٹ انڈرسٹینڈ کرٕنۍ یہ کتھ کہ اکھ فیمیل چھِ آسان پِوٹ, یہ چھِ آسان سُہ پِوٹ ییٚمِس اراؤنڈ سورُے فیملی چھِ نژان. ایک فیمیل اگر بیمار ہوئے گی گھر پہ سو ساری فیملی بیٹھ جاتی ہے. سو ملٹی ٹاسکنگ میں فیمیلز بڑی ماہر ہوتی ہیں, 10 کام ایک ہی ٹائم کرنا ایک فیمیل کو ہی آتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایک فیمیل کو سمجھائے کہ آپ کو سیلف ریلائنس کی ضرورت ہے, آپ کو پہلے اپنی ہیلتھ سب سے امپورٹنٹ جو آتی ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں اویئرنیس فیمیلز کی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جس میں ہمیں انہیں بولنا ہے کہ ان کو ریلائی نہیں کرنا ہے دوسرے لوگوں پہ کہ بلڈ پریشر دیکھنے کے لیے, ڈائبٹیز چاہے کوئی بھی بیماری ہو, تو ان کو ایک سیلف ریلائنس کی ضرورت ہے, ایک سیلف ویلیڈیشن کی ضرورت ہے کہ میرے پہ بہت سارے لوگ چلتے ہیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اب ہر ایک بچہ ہو, ہسبینڈ ہو, آپ کا ہاسپٹل ہو, ایوری ویئر آج کل فیمیلز بہت زیادہ کام کرتی ہے. سو اس حوالے سے ایک فیمیل کو ایک اویئرنیس دینا کہ آپ نے بلڈ پریشر مانیٹرنگ, آپ نے ڈائبٹیز کی مانیٹرنگ, ایک سمپل بلڈ شوگر مارننگ میں
आपने रेगुलर चेकअप के लिए जाना अपने ब्लड प्रेशर के लिए। तो दिस काइंड ऑफ द अवेयरनेस हम ओपीडीज में दे रहे हैं, और थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही दे रहे हैं इस दिनों से। जो बिकॉज हमारे ओपीडीज में क्या होता है कि हमें अलग मेल एंड फीमेल ओपीडीज होते हैं, ठीक है। सो जो फीमेल्स आती है हम उनको बताते हैं कि आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो चीजें हैं, बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस करना, ब्लड शुगर्स देख लेना, ब्लड प्रेशर का ख्याल रख देना, या फिर कोई भी सिम्टम जिससे आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लमैटिक इशू आपको लगता है कि हो सकता है हेल्थ के बारे में, सो ये अवेयरनेस हमने देने की कोशिश की है। जी डॉक्टर माहजबीन नबी साहिबा, चूंकि आप मारूफ मतलब सभी लोग जानते हैं कि केयर के हवाले से आपने बहुत काम किया, चाहे खवातीन की हम बात करेंगे चाहे हम बच्चों की बात करेंगे, पर्टिकुलरली ये जो इनिशिएटिव लिया गया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, इसमें सेहत के हवाले से बाज़ाब्ता एक गाइडलाइन आ गई कि कौन कौन किन किन चीज़ों पर तवज्जो देनी है। तो वैसे एक समाजी कारकुन, एक सोशल एक्टिविस्ट, आप इस प्रोग्राम को किस नज़र से देखते हैं, आपका रिएक्शन? हाँ जी, इसमें सबसे ज्यादा अहम बात एक ही है कि जो हमारे फार फ्लंग एरिया है, तो मुझे लगता है कि उनमें अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। क्योंकि अगर मेडिकल कैंप्स वहां पर ज्यादा किए जाएं, वहां के लोगों को बहुत मुश्किल होता है और उनके लिए इम्पॉसिबल है कि श्रीनगर आकर या किसी भी हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप कराना। जैसे कि अगर किसी का शुगर है तो वो नहीं, मेरे ख्याल में नहीं वो घर में चेक कर सकता है। अगर एक रूटीन के तहत उनके एरियाओं को चुना जाए तो फिर वहां पर मेडिकल कैंप लगाए जाएं, तो मुझे लगता है अगर महीने में 2 ही बार लगेंगे वो कैंप जो हमारे फार फ्लंग एरिया है, तो मुझे लगता है उनसे उनको काफी बेनिफिट्स होता है। नंबर 2, जो हमारी नारी है जी, जिस पर घर की बुनियाद है, तो उसकी सेहत का ख्याल रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वो उतनी मर्द की भी जिम्मेदारी है, उतनी घर की खवातीन की जिम्मेदारी भी। क्योंकि अगर हम अच्छा खाना भी बनाते हैं तो मेरे ख्याल में हम वो मर्द के लिए रखते हैं या तो बच्चों के लिए रखते हैं। औरत अपना बच्चा कुचा खाना जो है मेरे ख्याल में उसी पर वो गुजारा करती है, जो मेरे ख्याल में अपने आप के साथ वो सबसे बड़ी ज्यादती करती है। क्योंकि अगर वो सेहतमंद है तो पूरा उनका घर सेहतमंद रहेगा। क्योंकि हर एक हालत में एक औरत का तंदुरुस्त रहना, सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है उनके पूरे कुंबे के लिए, उनके पूरे खानदान के लिए। तो मेरी यही डॉक्टर साहिबान से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि फार फ्लंग एरिया जो हमारे हैं तो वहां पर मेडिकल कैंप करने की बहुत जरूरत है, बल्कि अशद जरूरत है वहां पर। क्योंकि उन लोगों की हालत हमने देखी है, हम वहां प्रोग्राम्स करते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती है। अगर हॉस्पिटल जाते भी हैं तो उनको बच्चे साथ होते हैं, किसी का छोटा बच्चा है, किसी को घर में किसी बुजुर्ग को छोड़ना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अगर उनके लिए कैंप्स लगाए जाए, अवेयरनेस के प्रोग्राम उनके लिए बहुत जरूरी है, जैसे मैम ने भी अभी कहा, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है इसमें। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी हमारे सामने ये बात आ गई कि जो जम्मू कश्मीर के फार फ्लंग एरियाज है, इवन ये प्रोग्राम जो है पूरे मुल्क में चल रहा है, अगर हम देखेंगे इसमें बाज़ाब्ता गाइडलाइन है, इसमें जो मतलब CHCs है, जो सेहत का महकमा है, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता ये प्रोग्राम जारी है। जैसे आयुष्मान के हवाले से हमने बात किया, कल हमने आयुष महकमे के हवाले से बात की, जितने भी उनके सेंटर्स है दूर दराज इलाकों में वहाँ पे इनके कैंप्स जारी हैं, वहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है। लेकिन कहना यह है कि इसको आगे भी जारी रखना है, लेकिन किस तरह से हमें ये करना चाहिए, इसका रिएक्शन हम डॉक्टर सईद मासूमा रिजवी साहब से लेना चाहेंगे। ये जो इन्होंने बात कही कि फार फ्लंग एरिया में ये प्रोग्राम अगर ये 2 तारीख को इख्तिताम को पहुंचता है लेकिन उसके बाद भी ये जारी रहना चाहिए, तो आप किस नजर से इस चीज? देखिए, ये हम सब की मिली जुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखिए हमारे फार फ्लंग एरियाज में मेडिकल एजुकेशनिस्ट भी होते हैं, वहां पर डॉक्टर्स भी तैनात होते हैं, हेल्थ एजुकेटर्स भी होते हैं, जिनका काम ही यही है कि वो घर घर जाके एक डाटा कलेक्ट करें, कहाँ प्रेग्नेंट लेडीज कितनी हैं, एडोलेसेंट चिल्ड्रन कितने हैं, दिस फैमिली प्लानिंग किनको जरूरत है, अगर मैं स्पेसिफिकली औरतों के बारे में बात, तो ये जो है ये एक सिस्टम है, वही एक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन का इंटीग्रेटेड सिस्टम, जहां पे आपका मेडिकल एजुकेटर अपना काम करता है, हेल्थ एजुकेटर अपना काम करता है, फिर वो CHC
सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, और फिर अगर उनको कोई तकलीफ ऐसे हैं जिनके लिए उनको रेफरल सिस्टम चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जिन्हें हम जिनको हम कह सकते हैं प्रिवेंटेबल चीजें जो हैं, जैसे हमने वैक्सीन लगाया तो इन्फ्लुएंजा से बच गए। अब अगर हम CS सर्विक्स की बात करें तो अगर हम यंग लड़कियों को एट द एज ऑफ 9 to 15 वैक्सीन लगाएं तो सर्वाइकल कैंसर की इंसिडेंस कम हो जाएगी। मैं रोकना चाहूंगा मैम आपको, ये चीज की जिस तरह से कल हमने जो यहाँ पे निशस्त की जो प्रोग्राम हुआ, जो ग्राउंड लेवल पे काम हुआ, इन दिनों दो चीजें हमारे सामने आ गई। ये देखा गया कि जो मतलब छोटी एज की लड़कियां हैं, PCODs के हवाले से बहुत सारी शिकायतें जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड किया वहां पे। क्योंकि अब ये जो दो चीजें हैं, चाहे PCOD की हम बात करेंगे या एनीमिया की बात करेंगे जो अभी ट्रेंडिंग है, अब इसमें बहसियत माहिर जो है हम इनसे भी अभी रिएक्शन लेंगे इस सिलसिले में। तो ये जिम्मेदारी जो है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि ये जहनी तनाव जो है हमें वो एक इस बच्चे को या इस औरत को घर में नहीं देना है, हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपने पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का बताया कि अनीमिया है यंग एडल्ट्स में या PCOD की जो ये है, ये दोनों चीजें हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं और ये प्रिवेंट टू अ लार्जर एक्सटेंट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक हेल्दी फैमिली का होना, हेल्दी फैमिली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। जहां पर तनाव घर में होगा तो बच्चे नेग्लेक्ट हो जाते हैं, खाने पीने की तो बात ही नहीं आती है। तो दूसरी चीज जो डिपेंडेंस हो गई है, मैं माओं की बताऊं, चाहे इवन इन फार फ्लंग एरियाज या इनकी, कि ये जो जंक फूड, चिप्स का पैकेट, आसान तरीका, माओं के लिए भी बच्चों के लिए भी 10 रुपए थमा दिए, जाके चिप्स खा लो लंच के बदले। तो इस चीज को चेंज करने की जरूरत है। देन हमने अपने हॉस्पिटल में एक स्टडी की जिसमें हमने देखा कि जो औरतें पहली बार प्रेग्नेंट होंगी उनका हीमोग्लोबिन, हमने उनमें भी एक 80% एनीमिया का किया। हम पहले कहते थे कि रिपीटेड प्रेगनेंसीज, चाइल्ड बर्थ, उनमें जी उन औरतों को अनीमिया की इंसिडेंट, बट हमने देखा ये वर्ल्ड वाइड भी है, हिंदुस्तान में पूरे इसमें है, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक प्रोग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ 12/12 भी लॉन्च हो गया हिंदुस्तान में। अनीमिया, आयरन, फोलिक एसिड की टैबलेट, गोलियां फ्री अवेलेबल हैं। उसके बावजूद उसके वजूहात भी बहुत सारे हैं कि क्या ये राइट लोगों पर पहुंचता है, फिर ये जो टैबलेट हम सरकारी दे रहे हैं क्या इसमें सही मिकदार में आयरन है या नहीं, सही सॉल्ट है या नहीं है, सही लोगों तक पहुंचता है भी है या नहीं है, क्या जिन लोगों को है उनको एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज है या नहीं। तो PCOD के हवाले से ये अनीमिया की बात हुई। फिर उनका खाना पीना कैसा है, आपने देखा है कि कश्मीर इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल इन। तो इकोनॉमी जब शैटर होगी तो घर के खाने पीने पे भी तो असर पड़ेगा ना, तो अनीमिया तो होगा ही। अब उसमें जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, अभी हम प्रेफरेंस देखें, आपने देखा होगा पढ़े लिखे घरों में भी है लड़के को कि अगर माज दिमो इम दिमो लड़कस कोर दिमो आकोई। सो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको भी खत्म करना होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी बुनियाद जो है औरत है, उसको हर तरफ से हम टारगेट करते हैं, इकोनॉमिकली भी टारगेट करते हैं, मेंटली भी करते हैं, फिजिकली भी करते हैं। और जो हमारा एक बड़ा बर्डन ऑफ हाफ विडोज एंड डिसअपेयर्ड पीपल है, उनके बच्चे वो तो हर लिहाज से महरूम रह गए, तो उनका खाना पीना भी तो महरूम रह गया, तो एनीमिया हो ही गया। फिर PCOD की बात रही, जो हमने यहाँ देखा, यहाँ स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जो यंग गर्ल्स में PCOS की जो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो बन गया है, स्ट्रेस है। देन लाइफस्टाइल है, एक देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द लाइफस्टाइल। पुराने लोग चलते फिरते थे, काम बहुत करते थे, अब हम सिडेंट्री हो गए हैं। इवन जो लोग गाँव वगैरह में काम करते हैं, तिमती हायरन हायर करान अपना खेतों में काम करने के लिए, पहले लोग करते थे, एक्टिव रहते थे, तो उनकी ये हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होती थी। फिर खाना पीना सादा था, तो ये सारी चीजें हैं। आपकी बात को हम ऑडियंस के पास ले जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी डॉक्टर मासूमा साहिबा ने कहा कि औरत की बुनियाद जो है, घर की बुनियाद जो है वो औरत पर है, क्योंकि इससे पहले भी हमने बारहा कहा है कि हम दुनिया की मखलूक का तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं जब तक न हम एक औरत को पूरा सम्मान देंगे, उसको इज्जत दे देंगे और उसको परेशानियों से दूर रखेंगे। लेकिन ये परेशानियों से किस तरह से दूर रख सकते हैं? हमें उसकी सेहत का ख्याल रखना है, हमें ये देखना है कि आया इसको वाबस्तगी, जिस तरह से अभी कहा गया यहाँ पे कि मतलब इसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो अभी अगर हम आपसे बात करना चाहेंगे डॉक्टर शमीमा जी, हम अक्सर बेशतर देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम इसोफेगस CA की बात करेंगे, बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया है
کہ لیٹ ڈائگنوسس ہوتا ہے. اب کہیں کہیں انسیڈنٹل فائنڈنگز کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن اگر اس پروگرام کو ہم مد نظر رکھیں گے, اگر اس گائیڈ لائن کو ہم آگے پہنچائیں گے, جیسے اسکریننگ کی ہم بات کریں گے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروگرام مددگار ثابت ہوگا ان فائنڈنگز میں؟ جی ضرور ہوگا. عام طور پر اسوفیگس پیشنٹ تمس گنڈ گژھان, اگر بہٕ ون پیشنٹ گو دیر از اے ڈینائل, نہ گنڈ چھُم نہٕ گژھان, مےٚ چھُ رُکان. وہ اس ورژن کو بھی چینج کرتا ہے, مےٚ چھُنہٕ گنڈ گژھان. اس ورڈ سے ہی پیشنٹ اب ڈرنے لگے. گنڈ از ناٹ آلویز کینسر. أمِس چھُ یہِ مانُن گنڈ گوٚو, أسۍ چھِ أمِس کمہِ سۭتۍ گوٚو ژےٚ گنڈ, ژےٚ گوٚو یہِ تریشہِ سۭتۍ, ژےٚ گوٚو یہِ بتہٕ سۭتۍ, ژےٚ گوٚو یہِ چایہِ سۭتۍ, ژۄچہِ سۭتۍ گوٚو. کینٛہہ پیشنٹ چھِ آسان نہ حظ مےٚ چھُنہٕ بتہٕ سۭتۍ گژھان, بہٕ چھُس ژوٚٹ کھٮ۪وان مےٚ چھُ تمہِ سۭتۍ گژھان, بہٕ چھُس کھٮ۪وان فروٗٹ مےٚ چھُ تمہِ سۭتۍ گژھان. گوٚو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گنڈ چھُنہٕ کینسر کینٛہہ, بیٚیہِ چھُ پیشنٹس یہِ رِپورٹ کرُن ڈاکٹرس کہِ مےٚ حظ گوٚو گنڈ. اگر ہفتس منٛز اکہِ تہٕ دۄیہِ لٹہِ گنڈ گوٚو پیشنٹس پزِ ڈاکٹرس نِش گژھُن. یہِ گژھِ أرلی ڈایگنوز. اسوفیگس چھُنہٕ پین تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ, کانٛہہ چھُ ونان بہٕ ٲسٕس کھٮ۪وان مےٚ چھُ کران پین. اگر یہِ ڈاکٹرس نِش گژھِ, اکھ سکریٖنِنگ اینڈوسکوپ کرِ ڈایگنوز ارلی سٹیج, نہ پیٚیہِ پیشنٹس پیشنٹس پیٚیہِ صرف سرجری کرٕنۍ, نہ چھُ کیٖموتھراپی دیُن, نہ چھُ ریڈیشن تھراپی دیُن, اینڈ اٹس اے کیوریبل ڈیزیز. گوٚو سکریٖنِنگ منٛز چھِ یِوان اینڈوسکوپی. اکھ اینڈوسکوپی جس طرح سے آپ نے کہا کہ مطلب سکریننگ جو ہے, سکریننگ کے حوالے سے ناظرین محترم یہاں ایک بات ضرور سامنے آ جاتی ہے کہ اکثر بیشتر پنہ صحت کے حوالے واریاہ ژیٖر پتہ ہُشار گژھان, یتھ أسۍ کٲشرٮ۪ن لفظن منٛز ونو حظ, تِکیازِ کانٛہہ کانٛہہ چھُ تیُتھ خۄش قسمت آسان ییٚمِس امہِ دادِ کے حوالہٕ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ انسیڈنٹل فاینڈنگ چھِ یِوان برونٛہہ کُن تہٕ پتہٕ چھُ تٔمِس گۄڈنِکِس سٹیجس منٛز ٹریٹمنٹ گژھان, سُہ چھُ ٹھیٖک گژھان. مگر تمہِ پتہٕ تہِ چھُ یِوان وٕچھنہٕ کہِ کینٛہہ اگر کٲنٛسہِ سیکنڈ سٹیج آسہِ, کینٛہہ آسہِ, تِم چھِ پتہٕ سُہ علاج اڑوتی ترٛاوان, ییٚلہِ زن کہِ ڈاکٹر صاحبان بارہا چھِ ونان کہ اتھ چھُ پتہٕ تمہِ پتہٕ فالو اپ کرُن. اب آپ سے ہم ریئیکشن چاہیں گے ڈاکٹر شبانہ جی, یہ بتائیے کہ ابھی اگر ہم آپ نے بات کی کہ جیسے ڈائبٹیز کی آپ نے بات کی, ابھی آپ نے یہ کہا کہ نہ امس ریسپانسبلٹی امس لیڈی واریاہ گرس مز تو امس یمو پریشانیوں نش دباؤ نش ذہنی نش دور تھانے خاطر کیا کرنا چاہیے, آپ کا ریئیکشن؟ سب سے پہلے فیمیل کو مے باسان کہ ویلڈیشن ضرورت کی دم سن کہ مے ون بیاکھ ثہ ٹھیک تو اتی چھس بہ ٹھیک. یہ گۄڈنیتھ پانس سمجھن ایجوکیشن از دا امپورٹنٹ تھنگ جو ہر ایک فیمیل کو سمجھنا ہے کہ پہلے ایجوکیٹڈ ہونا ہے. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے اس کو اپنی ورتھ پتہ چلتی ہے کہ بہ کوتاہ ہیکہ مے کوتاہ ویلیو چھُ, گۄڈٕ گژھِ پانس ویلیو ترُن فکر, اتی چھُ باقین تران فکر. تو تمہِ خٲطرٕ چھُ ایجوکیشن واریاہ امپورٹنٹ آسان. ہم نے اس کیا وچمت یتھ مز گژھان سٲنِس کشمیرس مز ایٹ لیسٹ ون بہ سری نگرس مز فیمیلز واریاہ ایجوکیٹڈ آسان, تم پی ایچ ڈی تہِ کران. پتہ یُتھُے تمن سیکنڈ اننگ آف لائف چھِ گژھان سٹارٹ, یُتھُے تمن خاندر چھِ ژھٕنان کٔرِتھ, تمن چھُنہٕ سُہ ایکسیپٹنسی آسان تہنٛزِ ایجوکیشنہِ. تمن چھِ ونان ژےٚ چھُتھ یوٗتاہ پوٚرمُت, ہم کو بادر نہیں کرتا ہے, ہم کو آپ کو یہ کام کرنا ہے. بس یہاں پہ آپ کو روکنا چاہیں گے ناظرین, یہ بات جو ابھی انہوں نے کہی ہے آپ تک ہم پہنچانا چاہیں. جس طرح ہم نے بارہا کہا ہے کہ یم سات یہ تولد سپدان یم سات یہ کور زیوان ات گرس مز اس ماحول ام سات تاری سپدان خوشی سپدان کن کن جائے کی خدشات یوان, لیکن عام طور یم سات وچان اس ون امہ برو تہ کائنات تصوری ہیکو نہ کرت یوتان برو کن یہ خاتون آس. تو یہ چیز ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ات گرس مز یہ بچہ زاو, یہ کور پالنے آئی, پتہ یہ اخ ایج امس امس پیوان بیس گرس مز گھن. ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بارہا کہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر اس تکلیف وچو, پریشانی وچو, کیا خاندر پتہ وچان ات کیا ریزنز اس ماحول امس ات ماحولس مز ام سند صحتک یم زن خدشات ساری برو کن کیا تکلیف آفٹر میریج کیا ون آو کہ ایکسیپٹنس تمیک ایشو ما ون اگر ان پروگرامن مز کاؤنسلنگ کریں. اب اگر ہم کاؤنسلنگ کی بات کریں گے, آپ سے ہم ریئیکشن چاہیں گے ڈاکٹر مہجبین نبی صاحبہ. اس پروگرام میں یہ بھی کہا گیا کہ ذہنی صحت کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کاؤنسلنگ کرنی ہے. لیکن کاؤنسلنگ زیادہ تر جو عام ہم دیکھتے ہیں یہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان خواتین کو, لیکن ہم جو ہے میرا ذاتی طور جو ایک اس میں رائے ہے, جب پروگرام کا آغاز ہوا اس سے پہلے بھی ہم نے نشست کیا, ہم نے اس سلسلے میں بھی کہا کہ نہیں, ہم نے اس خاتون کو کاؤنسلنگ نہیں کرنی ہے, ہمیں اس کے افراد خانہ کو کاؤنسلنگ کرنی ہے جہاں پہ یہ رہتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا ریئیکشن, کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی, دیکھیں ہمیں سب سے پہلے ایک سوچ اپنے دماغ میں بٹھانی ہے کہ
ایک خاندان کو ہم اکٹھا کر نہیں سکتے سمجھانے کے لیے. جی اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک ہی بات بولی کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. یہ اویئرنیس ہم نہ کیمرہ کے سامنے کر سکتے ہیں نہ ہم کسی آفس میں بیٹھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر جگہ پر کیمپنگ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ سری نگر کی بات ہے، مین سٹی کی بات نہیں ہے. آپ دور دراز گاؤں میں جا کر دیکھیے، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بات پہ چاہے میاں بیوی ہو، چاہے ساس سسر ہو، چاہے نان دیورانی ہو، تو یہاں سے اس لیڈی کی صحت بھی افیکٹڈ ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک لیڈی کو مانی ایجوکیشن ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. نہیں، سسرال میں جا کر اس کے سارے، جیسے پرانے زمانے میں ہم ایک بات بولتے تھے، جب شادی ہوتی ہے تو سارا کچھ گھر پہ ہی پڑ جاتا ہے. تو وہ سچ بات ہے کہ اس کی ساری ایجوکیشن، اس کی ساری ایکسپیرینس وہ اس کو گھر میں ہی رہ جاتی ہے. اس کو دوسرے ماحول میں جانا پڑتا ہے. وہاں پر اس کا ہسبینڈ سب سے بڑا ساتھی ہوتا ہے. اسی میں آپ کا آخری میسج بھی ہمیں چاہیے، جو ابھی آپ بتا رہے ہیں ہسبینڈ کے حوالے سے، تو کس طرح کا آپ کا آخری میسج اس میں ہوگا، پھر ہم آگے چلیں گے. جی، میرا آخری میسج ہوگا کہ اگر ایک لیڈی کو اپنا ہسبینڈ ساتھ دیتا ہے تو وہ دنیا کی ہر جنگ جیت سکتی ہے. جی، میرے خیال سے ہر ایک فیملی ممبر کو ایک جٹ ہو کے انڈرسٹینڈ کریں گی. پوری فیملی تو جٹ یہ کوئی آلادی نہیں ہے کہ ہر کوئی کام کر دے گی. اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک فیمیل کو سپورٹ کی ضرورت. سپورٹ کے بغیر وہ زیادہ آگے نہیں جا سکتی. مانتے ہیں کہ اگر ہم اس اگر آپ کتنی بھی ایجوکیٹڈ ہو، آپ کو سپورٹ نہیں ہے، ہمیں اس سلسلے میں آپ کا میسج چاہیے کہ اگر ہم اس خاتون کو، اس عورت کو گھر میں ایک اچھا ماحول فراہم کریں گے، اس کو خوش رکھیں گے، اس کو ذہنی، اس کی صحت کا خیال رکھیں گے، تو یہ جو ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کی بیماریاں ہیں کسی حد تک ہم اس کو قابو کر سکتے ہیں. آخر پر ایک میسج اس سلسلے میں آپ کا. نہیں، یہ چیزیں تو کبھی جینیٹک بھی ہوتی ہے، اس میں جینز کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے، ہائپر ٹینشن ہو جائے. لیکن ہاں، اسٹریس از این امپورٹنٹ فیکٹر کہ جس سے بہت ساری چیزیں ایگریویٹ ہو سکتی ہے. اسٹریس سے آپ کو بلڈ پریشر چڑھ سکتا ہے زیادہ، اسٹریس سے آپ کی بلڈ شوگر کنٹرول لیولز بھی اچھی نہیں رہ سکتی ہیں. اسٹریس سے آپ، انفیکٹ دس از دا ارلی اسٹیج کہ آپ کو ڈپریشن جب ہوتا ہے سب سے پہلے اینگزائٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو میجر النیسز جو ہوتی ہیں، انفیکٹ ہم ریسنٹلی ڈیمینشیا کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس میں بھی ایک امپورٹنٹ اسٹریس از اے فیکٹر. سو آبویسلی یہ تو بولنے کی بات ہی نہیں ہے، اسٹریس تو اس کو دینا ہی نہیں. ہر ایک انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ آئی ہیو ٹو گیو اے شیئر ان ایچ اینڈ ایوری ورک دیٹ وی ڈو ایٹ ہوم. جب ہم بات کریں کہ بہت ساری تعداد ایسی ہے جس میں، جیسے آپ نے کہا کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے حوالے سے بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو ہائپر ٹینشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہے، جیسے آپ نے ابھی کہا کسی کو مطلب یہ وراثت میں ملتا ہے، اس کے باپ کو ہوتا ہے، کسی اور کو ہوتا ہے، لیکن بہت ساری تعداد اس میں ایسی بھی ہے جو ابھی رول آؤٹ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس میں بلڈ پریشر اگر ہے تو ریزنز کیا ہے. کہیں پہ ڈپریشن بھی ہوتا ہے. تو آپ کے پاس ہم بڑھنا چاہیں گے. آپ کو یہ یہاں پر انٹروین کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سوچ بدلنا، وی نیڈ ٹو فالو. مجھے نہیں لگتا کوئی ریلیجن آپ کو عورت پہ ظلم کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اگر آپ اسلام کی بات کریں تو ایک وہ مقام دیا گیا ہے عورت کو جو سب سے اونچا ہے، جو جنت کی خواتین میں سب سے اعلیٰ حضرت فاطمہ ہے. وہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے. وہ اس لیے نہیں کہ ان کی بیٹی تھی، اس لیے وہ کائنات کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ عورت کا مقام کیا ہے. اس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. یہ مردوں کی دنیا جو ہے اس کو ہمیں بدلنا پڑے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک عورت کو اس کی صحیح جگہ ملے. آپ اگر دیکھیں گے اس وقت، بیکاز آئی ڈیل ود سو مینی ویمن، اور اس کلاس آف دا ویمن کے ساتھ جو بیچ والے طبقے کے ہیں، لوور طبقے کے ہیں، ان کے سٹرگل جب آپ دیکھتے ہیں تو انہیں 10 بیماریوں کے لیے جگہ بن جاتی ہے، کیونکہ ان کے پارٹنر سپورٹیو نہیں ہوتے ہیں. ان کے ان لاز ان کو صرف ایک کام کرنے کی مشین سمجھ رکھتے ہیں. پھر ان کے اوپر بچوں کی ذمہ داری پڑتی ہے. بچے تو کتے بھی پیدا کرتے ہیں. لیڈی ہی تو یہ نہیں ہوتی ہے، مرد بھی کئی جگہ پر ڈومیسٹک وائلنس کے شکار ہوتے ہیں. بالکل ایسا بھی ہے. تو یہ ان کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ ایک دونوں کے میرج انسٹیٹیوشن آف لائف تو دونوں بہت بڑا رتبہ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ایک بہت سیکرڈ انسٹیٹیوشن ہے، مگر جب دونوں لوگ اس کو سمجھیں، کیونکہ یہی ہے جو پروجنی کو آگے کرے گی، اس لیے اس میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ڈاکٹر آپ سے شمیمہ جی، آپ کی طرف سے کیا میسج رہے گا؟
मेरी तरफ से मैसेज ये है कि अगर आप आजकल हमारी ओपीडी देखेंगे उसमें कैंसर रेट फीमेल्स में ज्यादा है. वी गेट मोर ऑफ फीमेल्स, लेस मेल्स. And for dementia also we get more एक of सवाल females. ज़िम्मन, हालांकि मैसेज है, क्या आप लेट इसमें देखते हैं कि मतलब ये रिपोर्ट लेट करते हैं ये पेशेंट्स आपके पास लेट पहुंचते हैं? एक सोशल स्टिग्मा है, दे कम लेट. और हमारे पास वो स्क्रीनिंग एवेन्यूज भी देखिए ना, वेस्ट में ये एक पॉइंट है. फीमेल्स वी गेट मोर फीमेल कैंसर्स नाउ, लेस मेल कैंसर्स. आप देखिए वहां पर तो बना हुआ है, आपका डाटा है. जो मैं इंटीग्रेशन की बात कर रही हूँ, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, वो इसीलिए है. देयर इज द डाटा, यू विल गेट अ फोन कॉल कि भाई आज आपका स्क्रीनिंग, आज आपके लिपिड्स का डेट ये करना है, आज आपको कैंसर स्क्रीनिंग के लिए पैप स्मेयर लेना है, आज आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए. वी डोंट हैव दैट सिस्टम. तो एक सिस्टम फेलियर को भी तो आप देख लीजिए ना. हर पेशेंट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम इसीलिए तरतीब दिया गया, मतलब जो अभी 15 दिन का है, ताकि आगे भी इसका फॉलोअप रहेगा. मकसद इसका यही है कि स्क्रीनिंग की जाए, मकसद इसका यही है कि इन औरतों को देखा जाए, मकसद इसका यही है कि हम ग्रॉस रूट लेवल पे जाए. जिस तरह से अभी इन्होंने कहा डॉक्टर महजबीन साहिबा ने, तो आदाद-ओ-शुमार हमें आ जाएंगे कि कहाँ पे, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कितने की स्क्रीनिंग हुई, कितने के इस तरह के केसेस हैं. लेकिन स्टिग्मा की बात आपने बिल्कुल सही कही कि लेट कहा जाता है, लेकिन हमें भी ऐसा करना चाहिए. घर में जितने भी अफराद खाना है उनको क्या करना चाहिए? अगर आपकी औरत घर में बोलती है कि हमारी सेहत ठीक नहीं है, आप उसको फरामोश मत कीजिए, आप उसकी तरफ ध्यान इग्नोर करते हैं. इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल. अगर वो बीमार भी होगी, मर्द बीमार होगा, 10 लोग, औरत बीमार होगी, उसको उठना है. ये हर लेवल, इट इज नॉट कि ये बस आपकी ही बात लेके फिर जाएंगे नाज़रीन के पास. ये जरूर कहेंगे कि जब ये औरत आपके घर में बीमार हो जाती है, तब जब आपको शाम का खाना वक्त पे मुयसर नहीं होता है, तब आपको इस औरत की कदर कीमत जो है, इसकी कदर मंजिलत जो है, वो आपको समझ में आती है. डॉक्टर महजबीन नबी साहिबा, दूरदर्शन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए, इतनी मसरूफियात के बावजूद आपका बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर शबाना अशरफ जी, आप यहाँ पे आए, आपने दूरदर्शन न्यूज को कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. प्रोफेसर एंड डॉक्टर शमीमा वानी साहिबा, आपने सीए के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर सैयद मासूमा रिजवी साहिबा, आपने बिल्कुल एक रिलीजियस तरीके से हमें समझाया औरत की अहमियत, औरत की अफादियत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और नाज़रीन मोहतरम, खुसूसी तौर हम आज के इस प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हसन शाह साहिबा का, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जीएमसी मोहम्मद हक्का पे लाया. लेकिन एक दफा फिर चलते चलते आपसे यही मौदबाना इल्तिमास करेंगे, ये गुजारिश करेंगे कि आप औरत का सम्मान कीजिए, आपका भी सम्मान होगा. आज के प्रोग्राम में इतना ही. अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.